رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد و آل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين الرجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزاداران سید الشہداء، جس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے، سورہ احزاب کی 23ویں آیت، جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو وفا بھی کرتے ہیں، ذرہ برابر اللہ سے کیے ہوئے وعدے میں خلاف ورزی نہیں کرتے، اور اس وعدے کی وفائی میں کچھ لوگ اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ کب ہمیں وہ موقع ملے، کب وہ وقت آئے کہ ہم اپنی ناچیز جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر سکیں۔ وما بدلوا تبدیلا، ذرہ برابر ان کے ارادے میں، ان کے ایمان میں تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ عزیزو، یہ اللہ کے مخصوص بندے ہیں، ایسے بندوں کو ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم اپنی بندگی کو بہتر بنائیں اور اللہ کے ویسے بندے بنیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ عزیزو، ہماری گفتگو جاری ہے خصوصیات شہدائے کرب و بلا علیہم السلام کے موضوع پر، اسپیشالٹی آف شہدائے کرب و بلا علیہم السلام، یعنی کربلا کے شہیدوں میں وہ کیا خاص خصوصیتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج تک ان کا تذکرہ بھی ہے، وہ خود باقی ہیں، ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے، احادیث میں بھی مسلسل ان کے کمالات کا تذکرہ ہے، ان کی قربانیوں کا تذکرہ ہے، ان کی خصوصیات کا تذکرہ ہے، اور امام معصوم نے خود ان کی طرف خطاب کر کے تمنا کی ہے، اے کاش ہم تمہارے ساتھ ہوتے
تو وہی کامیابی ہمیں حاصل ہوتی جو کامیابی تمہیں نصیب ہوئی ہے. یعنی فوز عظیم تک پہنچ گئے ہیں، یعنی عظیم کامیابی. اللہ اکبر. دیکھیے کامیابی اور ہے، عظیم کامیابی اور ہے، فوز اور ہے، فوز عظیم اور ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں محنت کے نتیجے میں، عمل کے نتیجے میں، ایمان کے نتیجے میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، لیکن کربلا والوں نے کوئی عام کامیابی حاصل نہیں کی ہے، بلکہ عظیم کامیابی جس کو فوز عظیم کہا جاتا ہے. تو ان کی خصوصیات کے سلسلے میں گفتگو ہو رہی تھی. اگر آپ کے اذہان عالیہ میں وہ کربلا والوں کی خصوصیتیں جو میں نے پچھلی 4 مجلسوں میں ایک ایک کر کے بیان کیا اگر محفوظ ہیں تو میں بس سرسری ایک نظر ڈال دیتا ہوں تاکہ جو ہمارے اس مجلس میں نئے افراد شامل ہوئے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. پہلی خصوصیت جس کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ یہ کہ کربلا والے سب کے سب مضبوط اور قوی ایمان کے مالک تھے. دوسری خصوصیت یہ کہ وہ سب کے سب اہل بصیرت تھے، یعنی اپنے زمانے کو بھی پہچانتے تھے اور اپنے زمانے کے امام کو بھی پہچانتے تھے. اس لیے کہ امام کو پہچاننے کے لیے، امام کو سمجھنے کے لیے بصیرت چاہیے، یعنی دل کی آنکھیں روشن ہو تبھی وہ انسان امام وقت کو پہچان سکتا ہے. اور تیسری خصوصیت ہم نے بتائی کہ یہ کرب و بلا والے اہل یقین تھے، یعنی یقین کی آخری منزل پر پہنچ چکے تھے. اس لیے کہ ایمان یعنی ماننا، یقین یعنی پا لینا. کسی بھی چیز کو پورے وجود میں جو شخص پا لیتا ہے تو گویا وہ یقین کی منزل پر فائز ہے. کرب و بلا والوں نے نہ صرف یہ کہ ایمان لایا تھا، نہ صرف یہ کہ وہ خدا کو مانتے تھے اور وہ قیامت کو مانتے تھے، گویا انہوں نے اپنے وجود میں پا لیا تھا. ان کے وجود میں خدا کا انہوں نے اپنے اندر جو ہے وہ خدا کو پا لیا تھا. انہیں ہر جگہ خدا ہی خدا نظر آ رہا تھا. ایک اور خصوصیت جس کا آج میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کرب و بلا والے یعنی معرفت کے ساتھ ساتھ بندگی خدا کی عظیم منزل پر فائز تھے، یعنی بندگی خدا کی معراج پر فائز تھے، کمال عبودیت کے درجے پر فائز تھے. یعنی ایسے بندے تھے جیسے بندہ ہونا چاہیے. دیکھیے ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہم عبداللہ ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے سرونٹ ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے بندے کہیں یہ اور بات ہے، خدا کسی کو یہ کہے کہ یہ عباد اللہ ہیں، یہ عباد الرحمن ہیں، اللہ کے بندے ہیں تو یہ اور بات ہے. یعنی شہدائے کربلا وہ اللہ کے خاص بندے تھے کہ جن کو اماموں نے کہا کہ یہ اللہ کے بندے تھے اور اللہ نے خود ان کی بندگی کو قبول فرمایا ہے. بندگی ہمارے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام بندوں کے لیے بہت بڑا شرف ہے، یہ بہت بڑی عزت ہے. یعنی اگر انسان اپنی زندگی میں کوشش یہ کرے کہ میں اللہ کا بندہ، ویسے بندہ بنوں جیسے اللہ چاہتا ہے، یعنی حقیقی بندہ. صرف زبان سے یہ کہنا کافی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے اپنے خواہشات کے مطابق عمل کروں یا دوسروں کے اشارے پر عمل کروں یا کسی حاکم یا بادشاہ کے کہنے پر عمل کروں. کمال بندگی یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا خالق مان لیا ہے، اپنا معبود تسلیم کر لیا ہے تو صرف ہم اسی کے بندے کہلائیں اور اسی کے بندگی میں رہیں اور ہماری زندگی میں غیر آنے نہ پائے. دیکھیے اللہ کی بندگی کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم غیروں کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہوتی.
ہم ہر ایک کی اسارت سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جب انسان عباد الرحمن کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کا بندہ بن جاتا ہے، پھر وہ شیطان کا بندہ نہیں رہتا، پھر وہ خواہشات کا بندہ نہیں رہتا، پھر وہ مال و دولت کا بندہ نہیں رہتا، پھر وہ حکومت کا بندہ نہیں رہتا، صرف اللہ ہی کا بندہ رہتا ہے۔ یعنی اگر اس ایک خدائے حقیقی کے مقابل میں اگر ہم نے اپنے سر کو تسلیم کر لیا، اپنے سر کو جھکا دیا، تو پھر یہ سر اتنا بلند ہو جائے گا کہ پھر اس سر کو کسی غیر کے آگے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، شیطان کے آگے خم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے خواہشات کے آگے جھکانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مال و دولت کے آگے، حکومت کے آگے، دنیا کے حاکمین کے آگے بھی اس سر کو جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی خدا کی بندگی میں آ جانا، غیر خدا کی اسارت سے انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ اور یہ یاد بھی رکھیے گا کہ ہمارے لیے بلکہ تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑا شرف ہے، سب سے بڑی عزت کی بات ہے، انسان مال و دولت حاصل کرنے کے بعد، شہرت حاصل کرنے کے بعد، حکومت حاصل کرنے کے بعد، اقتدار اور منصب حاصل کرنے کے بعد جو چیز سب سے زیادہ چاہتا ہے وہ یہ کہ اسے عزت مل جائے۔ وہ ہمیشہ عزت کی تلاش میں رہتا ہے، یعنی عزت حاصل کرنے کے لیے یہ سب کچھ حاصل کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہم اگر عزت چاہتے ہیں تو ہمیں عزت نہ مال و دولت میں ملنے والی ہے، نہ حکومت میں ملنے والی ہے، نہ یہ دنیاوی عہدوں میں، نہ مقام میں، نہ منصب میں عزت ملنے والی ہے، اس لیے کہ خدا وہ ذات ہے جس نے فرمایا ہے تو عز من تشاء وتذل من تشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی اللہ جس کو عزت دے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل و رسوا نہیں کر سکتی، اور اللہ جس کو ذلیل کر دے، رسوا کر دے، کوئی اسے عزت دے نہیں سکتا۔ تو عزیزو، اگر ہم عزت کی تلاش میں ہیں تو حقیقت میں عزت ملے گی اللہ کی بندگی میں، یعنی اس کے حقیقی بندے بن جائیں تو ہمارے لیے عزت کا مقام ہے، یہیں سے ہماری عزت مل جاتی ہے۔ تو عزیزو، باقی دنیاوی عہدے ہیں یا مال و دولت ہے، یہ سب چیزیں اعتباری ہیں، وقتیہ ہیں، مجازی ہیں۔ کبھی دنیاوی عہدہ آتا ہے اور کبھی چلا جاتا ہے، اعتباری چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، یہ فنا ہونے والی چیزوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ اگر دنیا میں کوئی صدر بن گیا، سیکریٹری بن گیا، منسٹر بن گیا یا پریزیڈنٹ بن گیا، تو یہ سب وقتیہ ہیں، یا تو ہم نہیں رہیں گے یا یہ عہدے نہیں رہیں گے۔ اگر حقیقت میں اگر ہم اپنی عزت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی، تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پوری زندگی کو خدا کی بندگی میں گزاریں، جیسے شہدائے کرب و بلا نے جو بھی زندگی انہیں ملی خدا کی بندگی میں انہوں نے گزار دی، تو اللہ نے ان کی بندگی کو قبول کر لیا۔ یہ بندگی بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی عزت ہے۔ اب یہاں پر جو عربی میں بندے کو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عبد ہے۔ عبد یعنی بندہ، سرونٹ۔ عبد میں 3 حرف ہیں، اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ عین ہے، با ہے اور دال ہے۔ عین سے مطلب کیا ہے؟ علماء نے بتایا ہے کہ عین کا مطلب ہے علم باللہ، یعنی سب سے پہلے بندگی کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کو سمجھتا ہے، یعنی خالق کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہماری زندگی میں تلاش کریں کہ خدا کہاں ہے، ہم نے خدا کو سمجھنے کی کتنی کوشش کی ہے، کتنا ٹائم دیا، کتنا وقت دیا۔ ہمارے پاس ہر چیز پڑھنے کے لیے ٹائم ہے، ہر ایک سے گفتگو کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے وقت ہے۔ نہ جانے ہماری زندگی کا کتنا وقت ویسٹ چلا جاتا ہے، ٹی وی کے پاس چلا جاتا ہے۔ آج کل کی دنیا میں جو ہے سوشل میڈیا میں روزانہ کتنے گھنٹے انسان صرف کر دیتا ہے، لیکن کیا کبھی ہم نے زندگی میں خدا کو سمجھنے کے لیے وقت دیا، ٹائم نکالا؟ 24 گھنٹے میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹہ کوشش کریں کہ جس خدا نے
ہمیں پیدا کیا ہے، جس خدا نے ہمیں قدرت دی ہے، جس خدا نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں اور مسلسل عطا کر رہا ہے، ایسا نہیں کہ وہ ہمیں پیدا کرنے میں ہم اس کے محتاج تھے، بلکہ باقی رہنے میں بھی ہم اس کے مسلسل محتاج ہیں۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمارا کنیکشن خدا سے کٹ ہو جائے تو ہم ختم ہو جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایسے میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم روزانہ، صرف ماہ رمضان یا ماہ محرم و سفر میں نہیں، یا ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن نہیں، بلکہ روزانہ ہماری زندگی کا یہ طور و طریقہ ہونی چاہیے کہ روزانہ ہم خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں، خدا کو پہچاننے کی کوشش کریں، خدا کے صفات اور اس کے اسماء کے سلسلے میں غور و فکر کریں اور اس کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کریں، اس لیے کہ ہمارے اندر جو عمل میں سستی ہے نا، جو عبادتوں میں سستی ہے، یعنی جو دین سے ہم دور ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے خدا کو نہیں پہچانا، یا پہچانا بھی ہے تو ویسے نہیں پہچانا جیسے پہچاننے کا حق ہے۔ ہم نے وقت ہی نہیں دیا۔ ہم اس زندگی میں 2 سال 5 سال یا 10 سال کسی بھی کمپنی میں جوائن ہو کر کام بھی کرنا چاہتے ہیں، جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے کمپنی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کہ وہ کمپنی کب سے شروع ہوئی، وہ کمپنی کا پرافٹ کیا ہے، وہ کمپنی کا دائرہ کیا ہے، اس میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، انہیں ساری معلومات کمپنی کے بارے میں۔ اب ہماری پوری زندگی گزر رہی ہے خدا کی قدرت سے، خدا کی نعمتوں سے، کیا ہم نے خدا کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی زندگی میں وقت نکالا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ انہیں عابد وہ ہے جو سب سے پہلے عقل اور ہوش سنبھالنے کے بعد خدا کو پہچاننے کی، خدا کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ عین سے مراد علم باللہ، اللہ کے بارے میں وہ جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ہم نے جاننے کی کوشش کی تو یہ کوشش نہیں کی تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے۔ یعنی ہم اپنے آپ کو بندے خدا کہلانے والے، مسلمان یا مومن اور شیعہ کہلانے والے، عزاداران حسین کہلانے والے، یا پیروکار شہدائے کرب و بلا کہلانے والے، اگر ہم اپنے اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو پھر کون پہچانے گا؟ تو بندہ وہ ہے جو اللہ کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسرا حرف ہے عبد میں با، حرف با کا مطلب کیا ہے؟ بینونیہ من غیر اللہ، یعنی غیر خدا سے دوری، غیر خدا سے فاصلہ، یعنی اپنے دل میں غیر کو آنے نہ دے۔ یعنی اگر ہم نے دل کو خدا کے لیے وقف کر دیا، خدا کی محبت کے لیے مخصوص کر دیا، خدا پر ایمان کے لیے مخصوص کر دیا، پھر اس دل میں غیر کیسے آ سکتا ہے؟ غیر سے مراد خواہشات نفسانی، غیر سے مراد مال کی محبت، دولت کی محبت، حکومت کی محبت، یہ غیر ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں خدا کے علاوہ ہیں، ما سوی اللہ، یہ سب غیر ہیں۔ یہ غیر ہمارے دل میں آنے نہ پائیں۔ یہ حب دنیا، دنیا سے محبت غیر ہے۔ ایک ہی دل میں خدا کی محبت اور دنیا کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے ایک انسان کے سینے میں ایک ہی دل رکھا ہے۔ جب دل ایک ہی ہے تو صرف ایک کی محبت آ سکتی ہے، اللہ کی محبت یا اللہ والوں کی محبت۔ یعنی ان سے محبت کریں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، یعنی ان سے محبت کریں جس سے محبت کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے۔ تو عزیزو، بینونیہ با سے مراد یہ کہ غیر کو قریب آنے نہ دیں۔ زہد کا مطلب کیا ہے؟ دنیا کو ترک کر دینا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زاہد وہ نہیں ہوتا جو بالکل دنیا کو چھوڑ دے، نہ، بلکہ دنیا کو اپناتے ہوئے دنیا سے اٹیچمنٹ نہ ہو، دنیا سے تعلق نہ ہو، دنیا سے دل نہ لگائے۔ ایک مومن کے پاس اگر اچھا بنگلہ ہے تو بری بات نہیں ہے، اچھی سے اچھی گاڑی ہے، اچھی سے اچھی کار ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی چیز ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو وہ زیادہ سے زیادہ استعمال کر سکتا ہے۔ اگر بہترین باغ ہے یا باغات ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن کسی بھی دنیاوی چیز سے اٹیچمنٹ نہیں ہونا چاہیے، لگاؤ نہیں ہونا چاہیے، تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تعلق ہے جو خطرناک ہے، جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے اور انسان بندگی خدا سے باہر نکل جاتا ہے۔ یعنی دولت ابتدا میں، مال جو انسان پہلے حاصل کرتا ہے اتنا زیادہ اٹیچمنٹ نہیں ہوتا۔
جیسے جیسے مال بڑھتا جاتا ہے اٹیچمنٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے. اس لیے مال کو مال کیوں کہا جاتا ہے معلوم ہے؟ مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل اس کی طرف جھکتا چلا جاتا ہے. یاد رکھیے گا، شراب سے بھی نشہ انسان کو آتا ہے، نیند سے بھی انسان کو نشہ آتا ہے، لیکن شراب کا نشہ کچھ گھنٹوں کے بعد اتر جاتا ہے. لیکن دولت کا نشہ، اگر انسان دولت سے مال سے اٹیچمنٹ ہو جاتا ہے، تعلق اس کا ہو جاتا ہے، تو یہ ایسا نشہ ہے جو انسان کا آسانی سے اترتا نہیں ہے. اسی لیے جب اللہ کی طرف سے مال و دولت کی نعمت ملے تو مسلسل ڈرتے ہوئے، خوف کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ توفیق عمل عطا کرے اور عطا کرنے کی توفیق دے، انفاق کرنے کی توفیق دے، ذرہ برابر بھی عمل میں اور عبادت میں سستی نہ آنے دے. خود آپ آزما سکتے ہیں کہ دولت جو مسلسل جو مجھے مل رہی ہے، مال جو مجھے مل رہا ہے، یہ مال مجھے خدا سے دور کر رہا ہے یا قریب کر رہا ہے؟ اگر وہ مال انسان کو خدا سے دور کر رہا ہے، مسجدوں سے دور کر رہا ہے، مجلسوں سے دور کر رہا ہے، علماء سے دور کر رہا ہے، دین کے احکام سے دور کر رہا ہے، تو یہ بلا ہے، یہ نعمت نہیں ہے. اگر مال انسان کو خدا سے قریب کر رہا ہے، جیسے جیسے وہ مال ملتا جا رہا ہے وہ انفاق کرتا جا رہا ہے، خیر و خیرات کرتا جا رہا ہے، راہ خدا میں لٹاتا جا رہا ہے، مجلس حسین کے لیے خرچ کرتا جا رہا ہے، حسین کے نام پہ وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، تبرک بانٹتا جا رہا ہے، تو خدا کا شکر ادا کرے کہ جو کچھ اللہ نے مجھے مال دیا تھا میں نے اسے راہ خدا میں استعمال کیا. تو عزیزو، مال و دولت حاصل کرنا برا نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ تعلق ہو جانا، یعنی اس کے ساتھ دل لگا لینا، یہ بہت ہی برا ہے جو انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے. میں ایک واقعے کی طرف بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے بہت خوبصورت کتاب، اخلاقی کتاب، تربیت انسان کے لیے یہ دورہ کم از کم انسان کو پڑھنا چاہیے. یہ وہ کتاب ہے معراج السعادہ. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھیے گا. یعنی تربیت انسان کے لیے، اخلاقی تربیت کے لیے، تہذیب نفس کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، طہارت نفس کے لیے بہترین کتاب ہے. فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، اور غالباً انگلش میں بھی یہ کتاب ہوگی. ایک دورہ اس کو اگر ہو سکے تو آپ پڑھنے کی کوشش کریں. ملا احمد نراقی نے اس کتاب کو لکھا ہے. ایک صوفی درویش نے اس کتاب کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کے دماغ میں، آپ کو معلوم ہے جو صوفی درویش ہوتے ہیں وہ بالکل دنیا سے لا تعلق ہوتے ہیں. انہوں نے زہد کا غلط معنی لیا ہے، دنیا کو چھوڑنے کا، دنیا کو ترک کرنے کا غلط معنی لیا ہے. بالکل دنیا سے دور ہیں، ان کے پاس کوئی گھر نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوتی، بالکل لا تعلق. نہ صرف ایک لا تعلق ہوتے ہیں، بالکل ظاہری طور پر بھی ترک کر دیتے ہیں. ان کے پاس صرف ایک عصا ہوتا ہے، ایک کھٹورا کشکول ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں بڑے دانوں کی تسبیح ہوتی ہے. جب درویش نے اس ملا احمد نراقی کی کتاب معراج السعادہ کو پڑھا تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ جس عالم نے بھی اس کتاب کو لکھا ہے یقیناً وہ تاریک دنیا ہوگا، اس کا کوئی گھر نہیں ہوگا، اس کا کوئی اچھا لباس نہیں ہوگا، وہ کوئی اچھی زندگی نہیں جیتا ہوگا. ان سے ملنے کے ارادے سے وہ درویش ملا احمد عراقی کے پاس پہنچا. کیا دیکھا، اچھا خاصا مکان ہے اور لباس بھی ٹھیک ٹھاک ہے، زندگی بھی اچھی وہ گزار رہے ہیں. بہت تعجب ہوا، ایسی کتاب لکھنے والے کا یہ حال ہے، یہ کیسے دنیا دار ہیں. گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ جو ملا احمد نراقی نجف اشرف میں مقیم تھے، تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے زیارت کا ارادہ کیا اور اس درویش کو بھی ساتھ میں زیارت امیر المؤمنین کے لیے لے کر چلے. راستے میں اس درویش نے کیا دیکھا کہ اس کے پاس عصا اور جو کشکول تھا وہ ملا احمد نراقی کے گھر میں چھوڑ کر آ گیا ہے. وہ بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، دربدر ہو گیا. ملا احمد نراقی نے بتایا کہ دیکھو کوئی بات نہیں ہے، ابھی بازار میں تمہیں نیا عصا دلا دیتا ہوں، نیا کشکول دلا دیتا ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا، اس کے بغیر جی نہیں سکتا. میں عصا ہو تبھی جی سکتا ہوں، کشکول ساتھ میں ہو تبھی میں زندگی گزار سکتا ہوں. تو اس وقت موقع کو بہترین مناسب سمجھ کے انہوں نے نصیحت کی، بتایا کہ دیکھو یہی فرق ہے
تمہارے ایمان میں اور میرے ایمان میں میرے پاس بہترین گھر ہے، لباس ہے، سب کچھ ہے، لیکن کسی سے میں نے دل نہیں لگایا. وہ گھر رہے نہ رہے میرے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ لباس رہے نہ رہے میرے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. میں جہاں بھی رہتا ہوں سکون سے رہتا ہوں، لیکن تم ایک عصا کے بغیر، ایک کشکول کے بغیر رہ نہیں سکتے. یہی دنیا داری ہے. یعنی ساز و سامان کا رکھنا، مکان کا رکھنا، کار کا رکھنا، گاڑیوں کا رکھنا، باغات کا رکھنا برا نہیں ہے، ان کے ساتھ تعلق رکھنا، ان سے وابستہ ہو جانا، دل لگا لینا برا ہے. یہی دل لگا لینا ہے جو انسان کو حق سے دور کر دیتا ہے اور امام وقت سے بھی وہ دور ہو جاتا ہے. ایک شخص گزرا ہے جو مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، محب اہل بیت بھی ہے. جب امام حسین اپنے مختصر سے قافلے کو لے کر کربلا پہنچ رہے تھے، راستے میں امام حسین مسلسل ہدایت کرتے ہوئے جا رہے تھے، ہر ایک کو اپنے مشن میں شامل کرتے ہوئے جا رہے تھے، ہر ایک کو دعوت دیتے ہوئے جا رہے تھے. یہاں تک کہ امام حسین کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جسے ترماح ابن عدی کہا جاتا ہے. وہ مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، اہل بیت کا چاہنے والا ہے. جب امام سے ملاقات ہوئی اس نے تعظیم کی، اکرام کیا، احترام کیا. امام نے اپنے قیام کا مقصد بتایا کہ ہم کربلا کے لیے جا رہے ہیں اور حاکم وقت کے خلاف قیام میں نے کیا ہے تاکہ پوری امت جد کی اصلاح کر سکوں. اگر تم بھی میرے مشن میں آنا چاہو تو آ جاؤ. وہ کہتا ہے کہ مولا میں آ نہیں سکتا، میرے ساتھ بہت سارا ساز و سامان ہے، مجھے گھر پہنچانا ہے، گھر جاؤں گا، یہ سارا سامان پہنچاؤں گا، پھر گھر سے اجازت لے کر پھر آؤں گا. وہ شخص پورا ساز و سامان لے کر اپنے گھر پہنچا اور پہنچنے کے بعد کافی دیر کے بعد واپس لوٹا. اس وقت واپس لوٹا جب واقعہ کربلا تمام ہو چکا تھا. زندگی بھر حسرت کرتا رہ گیا، اے کاش میں نے امام کی آواز پر لبیک کہا ہوتا. اس لیے کہ مال سے تعلق ہو گیا تھا، گھر سے تعلق ہو گیا تھا. یعنی مال کی محبت، گھر کی محبت اس کے لیے رکاوٹ بن گئی. امام کی دعوت کے باوجود، امام کے بلانے کے باوجود بھی وہ امام کے ساتھ نہ ہو سکا. پوری زندگی حسرت و یاس میں اس نے گزار دی. یہ حالت ہوتی ہے انسان کی جب کسی چیز سے انسان تعلق رکھ لیتا ہے، اس کی وابستگی ہو جاتی ہے. لیکن اگر یہ سمجھنا ہے کہ امام کے دعوت پر لبیک کیسے کہنا ہے، آپ کو حبیب ابن مظاہر کے ان لمحات کی طرف غور کرنا ہے کہ جب قاصد حسین خط لے کر آیا تو تاریخ کہتی ہے کہ حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کر طعام تناول فرما رہے تھے. جب آواز سنی کہ انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد آیا ہوں، تو دسترخوان کو بھی چھوڑ دیا، جو لقمہ ہاتھ میں لیا تھا وہ لقمہ بھی چھوڑ دیا. اور جب پیغام سنا، جب دعوت دیکھی امام کی طرف سے، امام نے نصرت کے لیے بلایا تھا، تو گھر کو بھی چھوڑ دیا، زوجہ کو بھی چھوڑ دیا، اپنے شہر کو بھی چھوڑ دیا. بتایا کہ بندے خدا کون ہوتا ہے جو سرتا پا امام وقت کے آگے اپنے وجود کو تسلیم کر دے، اسے حقیقی بندے خدا کہا جاتا ہے. یہ بندگی کی شان، یہ معرفت حبیب ابن مظاہر میں تھی، جنہوں نے تسلیم اور رضا کے ذریعے سے بندگی کی شان کو بتا دیا. تو عزیزو، جب ہمارا تعلق غیر خدا سے ہو جاتا ہے، ہم خدا کے حقیقی بندے بن نہیں سکتے. عین سے مراد علم باللہ، بے سے مراد بینونیہ، یعنی غیر اللہ، یعنی غیر خدا ہمارے دل میں نہ آنے پائے. اس لیے کہ یہ دل مومن کا خصوصی طور پر، بندے خدا کا خصوصی طور پر اللہ کا گھر ہوتا ہے، اس میں غیر کو آنے نہیں دینا چاہیے. دال سے مراد دنو کہتے ہیں قرب پروردگار، اللہ سے قریب ہونا. بندہ وہ ہوتا ہے کہ اپنے پورے وجود میں، اپنی پوری زندگی میں ہر آن یہ کوشش کرتا ہے کہ میں جتنا ہو سکے اللہ سے قریب ہو جاؤں. مسلسل وہ عمل کرتا ہے.
کہ جو اسے اللہ سے قریب کر دے، مسلسل اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں ذات پروردگار ارشاد فرماتا ہے، عبدی تکن لی اکن لک، اے میرے بندے تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بندہ خدا کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ بندہ خدا کا ہو جاتا ہے، اور خدا کہتا ہے کہ میں سارے اپنے اختیارات، اپنا تصرف، اپنی طاقت تیرے حوالے کر دیتا ہوں۔ بہت خوبصورت حدیث قدسی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا حدیث قدسی میں فرماتا ہے، عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی، میرے بندے میری اطاعت کر، میری فرما برداری میں آ جا، میں جو کہتا ہوں اس پر عمل کر تاکہ تجھے اپنے جیسا بنا دوں۔ یعنی میں کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہوں تو وہ چیز فوراً ہو جاتی ہے، وقت نہیں لگتا، ٹائم نہیں لگتا۔ جب بھی میں کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، کہتا ہوں کن ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ خدا کہتا ہے کہ تو بھی جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چیز ہو جائے گی، یعنی خدائی طاقت تیرے اندر پیدا ہو جائے گی بندگی کے نتیجے میں۔ یعنی بندہ اپنی پورے وجود میں جس وجود کو وہ خدا کے حوالے کر دیتا ہے، خدائی طاقت کا احساس کرتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ العبودیت جوہرۃ کنھا الربوبیہ، عبودیت یعنی اللہ کی بندگی، خالص اللہ کا بندہ قرار پانا ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کے اندر ربوبیت پوشیدہ ہے، خدائی پوشیدہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں حکومت کریں، یعنی آپ کے اختیار میں یہ پوری دنیا آ جائے، یہ ہوائیں آپ کے اختیار میں آ جائیں، یہ جنات آپ کے اختیار میں آ جائیں، فرشتے آپ کے اختیار میں آ جائیں، انسان آپ کے اختیار میں آ جائیں، تو اپنے وجود کو خدا کی بندگی کے حوالے کرو۔ خدا اپنی خدائی اختیارات یعنی اپنی طاقت کو، اپنی قدرت کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ یعنی ایک انسان کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بندے کے اندر خدائی طاقت کیسے، خدا کے صفات کیسے ایک بندے کے اندر آ سکتے ہیں؟ بندہ جب بندگی میں اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے، یہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں ساری طاقت و حکومت کو تیرے حوالے کر دوں گا۔ میں مثال دیتا ہوں، دیکھیں دو الگ الگ قرب کے نتیجے میں جب بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، قریب کے نتیجے میں خدائی صفات سب کچھ بندے کے لیے منتقل ہو جاتے ہیں۔ قریب ہونے کے نتیجے میں سارے اوصاف، سارے صفات منتقل ہو جاتے ہیں ایک بندے میں۔ میں اس کو مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں، ایک ہے آگ اور ایک ہے لوہا۔ آگ کی حقیقت الگ ہے، لوہے کی حقیقت الگ ہے، یہ دو الگ الگ حقیقتیں ہیں۔ لیکن جیسے ہی مثال دے رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے ہی آپ نے لوہے کو آگ میں ڈال دیا تو اس قرب کے نتیجے میں یعنی لوہا جو آگ میں پڑ گیا، قریب ہو گیا آگ سے، تو اس قریب ہونے کے نتیجے میں سارے آگ کے صفات، سارے آگ کی خصوصیتیں لوہے میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ آگ جلاتی ہے، لوہا بھی جلائے گا۔ آگ میں حرارت ہے تو لوہے میں بھی حرارت پیدا ہوگی۔ یہ کیسے دو حقیقتیں الگ الگ تھیں، وہ ساری آگ کے صفات اس میں منتقل ہو گئیں، یہ قریب ہونے کے نتیجے میں۔ بس اسی طرح سے جب بندہ خدا سے بندگی کے نتیجے میں قریب ہوتا ہے تو خدا اپنے سارے صفات اس بندے کے حوالے کرتا ہے۔ وہ رحمت پروردگار جس کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا، اگر کوئی بندہ اپنی پوری زندگی کو خدا کے حوالے کر دے تو اس بندے کو خدا مظہر رحمت خداوندی قرار دے دے گا۔ اگر بندگی کی معراج دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھیے، امام جعفر صادق نے بہت ہی خوبصورت انداز میں فرمایا، بندہ کہتے کسے ہیں؟ بندہ اسے کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے۔ العبد اللہ یرا مما خولہ اللہ الیہ ملکا، جو کچھ اللہ نے اسے عطا کیا ہے، بندے کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا اپنی ملکیت نہ سمجھے، اپنا نہ سمجھے، بلکہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اسے امانت سمجھے۔
اگر مال دیا ہے تو مال کو امانت سمجھے، اگر جان دی ہے تو جان کو اللہ کی امانت سمجھے، اولاد دی ہے تو اولاد کو اللہ کی امانت سمجھے، حکومت ملی ہے تو حکومت کو اللہ کی امانت سمجھے، جو کچھ اللہ کی طرف سے ملا ہے اس کو امانت سمجھے۔ ہمیں مال دینے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ مال کو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ بینک سے پیسہ نکالنا اور دوسروں کو دینا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرا پیسہ ہے۔ یہ جان دینے میں کیوں تکلیف ہے؟ اس لیے کہ جان کو ہم نے اپنی ملکیت سمجھ لیا ہے۔ اولاد کو راہ دین میں، خدا کی راہ میں قربان کرنے میں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ اولاد کو ہم نے اپنی پراپرٹی سمجھ لی ہے، اپنی ملکیت سمجھ لی ہے۔ لیکن بندے کی شان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کی امانت سمجھے۔ جب امانت سمجھے گا تو جب مالک چاہے گا امانت کو لوٹانے میں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوگی۔ جب بھی وہ چاہے گا مال کو بھی وہ خرچ کر دے گا، جان کو بھی قربان کر دے گا، اولاد کو بھی راہ خدا میں قربان کر دے گا۔ ذرہ برابر اسے تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ خوشی خوشی اس وقت کا وہ انتظار کرتا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اس لیے کہ مالک حقیقی وہ ہے، اور جو کچھ میرے پاس ہے امانت کے طور پر ہے۔ جو امانت سمجھتا ہے وہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ نہ صرف ایک اپنی جان بلکہ اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو اولاد انسان کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اس عزیز اولاد کو بھی دین کی حفاظت کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ وقت دینا دین کے لیے، ہمارے پاس ہر چیز کے لیے وقت ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے۔ 2 گھنٹے ہم دین کے لیے، کاموں کے لیے ہم دے نہیں سکتے، مال ہم دین کے لیے دے نہیں سکتے، کیا ہم جان دیں گے؟ کہنا بہت آسان ہے، لیکن منزل عمل میں یہ بہت مشکل ہے۔ اولاد کو قربان کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے پختہ ایمان کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، بصیرت اور معرفت کی ضرورت ہے۔ اب یہاں کرب و بلا میں آ کر دیکھیے، ہر کوئی سبقت لے رہا ہے، ہر کوئی آ کر حسین ابن علی کی خدمت میں یہ کہہ رہا ہے، مولا مجھے مرنے کی اجازت دیجئے، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ہر کوئی سب سے پہلے آ کے کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر! نہ صرف یہ کہ ہر کوئی اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے، بلکہ کرب و بلا کی مائیں ایسی مائیں ہیں جن پر ہمارا لاکھوں سلام، جنہوں نے اپنی اولاد کو حسین پر قربان کر دیا۔ بہت فرق ہے دنیا کی ماؤں میں اور کرب و بلا کی ماؤں میں۔ کربلا کی مائیں وہ مائیں ہیں، دیکھیے دنیا کی مائیں کون ہیں؟ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ کوئی زندہ رہے یا نہ رہے، کوئی سلامت رہے یا نہ رہے، میری اولاد سلامت رہے، اپنی اولاد کی سلامتی کی دعا کرتی ہے، تمنا کرتی ہے، آرزو کرتی ہے۔ لیکن کرب و بلا کی مائیں وہ مائیں ہیں کہ جو یہ دعا کرتی ہیں کہ میری اولاد رہے یا نہ رہے، حسین سلامت رہیں۔ اللہ اکبر! شب عاشور آ کر دیکھیے بیویاں کس طرح سے اپنے بچوں کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ کہیں لیلا اپنے لال علی اکبر کو تیار کر رہی ہیں، کہیں جناب ام فروا اپنے بیٹے قاسم کو قربانی کے لیے تیار کر رہی ہیں۔ امام حسین خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، کبھی حضرت عباس خیموں کا پہرا دے رہے ہیں۔ پہرا دیتے ہوئے ایک اس خیمہ میں پہنچے جہاں زینب کبریٰ اپنے 2 لال اون و محمد کے لیے وصیتیں کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں، بیٹا دیکھو کل قربانی کا دن ہے، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم عباس علمدار کے شاگرد ہو، کل قربانی کا دن ہے، تمہیں جہاد کرنا ہے اور اپنی جان کو ماموں پر قربان کرنا ہے۔ اور یہی ماں یہ وصیت کرتی ہے، بیٹے دیکھو اگر لڑتے لڑتے جہاد کرتے کرتے فرات پہ قبضہ بھی ہو جائے، خبردار پانی کا قطرہ نہ پینا، اس لیے کہ حسین پیاسے ہیں اور حسین کے بچے پیاسے۔
اللہ اللہ، سلام ہمارا زینب کبریٰ کی مامتہ پر جس نے اپنی مامتہ کو بھی حسین پر قربان کر دیا۔ عزیز و محرم کی 5ویں تاریخ ہے، کتنے جلد یہ تاریخیں گزر گئی، بس 5 دن اور رہ گئے ہیں، اور آج اس ماں کے 2 لاڈلوں کا غم کرنا ہے جس ماں نے بڑے نازوں سے پالا تھا، بڑی محنتوں سے پالا تھا۔ اسی اون و محمد کو آمادہ اور تیار کر کے حسین کی خدمت میں بھیج دیا۔ اون و محمد آئے، اپنے ماموں حسین ابن علی کے پاس آنے کے بعد کہتے ہیں، اے ماموں جان، ہمیں جہاد کی اجازت دیجئے، ہمیں رن میں جانے کی اجازت دیجئے۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین نے دونوں بچوں کو سر سے پیر تک دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا کہ اے بیٹو جاؤ اپنی ماں سے اجازت لے کر آؤ۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اون و محمد نے کہا، اے ماموں جان، اماں ہی نے تیار کر کے بھیجا۔ عزیزو، امام حسین نے اجازت دی، ایک کو حسین ابن علی نے سوار کیا اور ایک کو حضرت عباس نے سوار کیا۔ اون و محمد مقتل کی طرف روانہ ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ کسی کا ایک کا سن 9 سال کا تھا اور ایک کا سن 11 سال کا تھا۔ کیا یہ سن لڑنے کا سن ہے؟ عزیزو، یہ بچے چونکہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، جعفر طیار کے نواسے ہیں، شجاعت ان کو میراث میں ملی ہے، مسلسل جنگ کرتے رہے۔ ادھر سے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ارے کسی طرح سے اون کو محمد سے الگ کر دو، اگر یہ دونوں بچے ساتھ لڑتے رہے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بہت عظیم جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ اون و محمد نے فرات پہ قبضہ تو کیا، لیکن اماں کی وصیت یاد آ گئی۔ بچے پانی کے قریب نہیں گئے، انہیں بار بار کبھی حسین کی پیاس یاد آتی تھی، کبھی حسین کے بچوں کی پیاس یاد آتی، پانی کا قطرہ نہیں پیا، پھر لوٹے، جنگ کا آغاز کیا۔ لڑتے ہوئے ایک مرتبہ کسی شقی نے حملہ کیا، دونوں بچے گھوڑے پر سنبھل نہ سکے، آخری مدد کے لیے آواز دی، یا اماں ادرکنی، ماموں جان ہماری مدد کیجئے۔ جیسے ہی آواز نصرت آئی، ایک طرف سے حسین اور ایک طرف سے عباس اون و محمد کے قریب پہنچے۔ کیا دیکھا کہ اون و محمد خاک و خون میں غلطا ہے اور لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین ابن علی نے اٹھایا، دونوں لاشیں خیمے کے قریب پہنچے۔ بیویوں نے حلقہ بنایا۔ ایک مرتبہ امام حسین نے ماں فضہ کو بلا کے پوچھا، بتاؤ بہن زینب کہاں ہے؟ تلاش کیا، پہنچ کر دیکھا کہ خیمے کے اندر مصلی میں اپنے سر کو سجدے خالق میں رکھ کے یہ دعا کر رہی ہیں، خدایا میری قربانی کو قبول فرما۔ عزیزو، 5 محرم ہے، اون و محمد کا تذکرہ ہے، جناب زینب کبریٰ کو پرسہ دینا ہے، اس ماں کو بچوں کا پرسہ پیش کرنا ہے جو ماں کبھی اون و محمد پہ روئی نہیں ہے۔ لاشیں آ گئے لیکن اپنے لال پہ روئی نہیں ہے۔ 11 محرم کو قافلہ لاشوں پر سے گزارا گیا، زینب کی نگاہ لاشوں پر پڑی لیکن اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ کوفہ اور شام کے بازاروں میں بھی اون و محمد کے سر نیزوں پہ لٹکائے گئے، ہر جگہ سر دکھائی دیتے تھے۔ اللہ رے زینب کی مامتا کبھی اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا۔ 1 سال قید خانہ شام میں رہی، اپنے لال کو یاد کر کے نہیں رویا۔ جب آزادی ملی، شہید
شہیدوں کے سر آنے لگے، ایک ایک کا سر آیا، حسین ابن علی کا سر آیا، زینب آگے بڑھ کر تھام لیتی ہیں، ارے قاسم کا سر آتا ہے، ام فروا آگے بڑھ کے تھام لیتی ہیں، جناب عباس کا سر آتا ہے، ام کلثوم تھام لیتی ہیں، ہر ایک بیوی اپنے اپنے شہیدوں کے سروں کو لیتی ہیں۔ ایک مرتبہ شام کی عورت 2 سر لے کر آئی، جس کا لینے والا کوئی نہیں تھا، وہ عورت کہتی ہے کیا ان بچوں کی ماں زندہ نہیں ہے؟ عزیزو بس اتنا کہنا تھا، زینب اٹھی اور کہتی ہے عورت یہ نہ کہنا ماں زندہ ہے، لیکن کبھی اون و محمد پہ گریا نہیں کرے گی، اس حسین پہ گریا کرے گی جس کے لیے ماں رونے والی نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لٹا ہوا قافلہ پھر کربلا آیا، حسین کے لاش قبر پر پہنچ کے زینب روئی ہیں، اون محمد کے قبر پہ پہنچ کے روئی نہیں۔ پھر وہ قافلہ مدینہ پہنچا، یہاں تک کہ جب قبر رسول پر پہنچی اس وقت بھی اپنے دونوں لال کو یاد کر کے نہیں روئی، قبر مادر پہ پہنچی بین کرتی رہیں لیکن اون محمد کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہی زینب جن کی حالت ایسی ہو چکی تھی کہ عبداللہ بھی پہچان نہ سکے، سر کے بال سفید ہو چکے تھے، چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، جب ایک مرتبہ اپنے گھر میں داخل ہوئی، اس حجرے میں گئی جو اون محمد کا حجرہ تھا۔ عزیزو زینب کو اون محمد کا زمانہ یاد آیا، اب ایک ماں اپنے دونوں لال پہ رو رہی ہیں، کربلا کا رخ کر کے کہتی ہیں اون محمد مجھے معاف کرنا، ماں تم پہ رو نہ سکی، اے بیٹا تم نے اپنی مامتا کا حق ادا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار ہمارے اس قلیل مجلس کو قبول فرما، پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک توفیق عطا فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص کر اس مجلس عزا کے جو بانیان ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، انہیں جوار ائمہ میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں زیارت دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ پروردگار ہم سب کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔